آپ کی خدمت میں urduaudiobooks.com کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں رسول حمزہ طوف کی کتاب میرا داغستان۔ یہ کتاب کیسے وجود میں آئی اور کہاں لکھی گئی؟ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں۔ پالنے پر ایک کتبہ، جو ہتھیار صرف ایک بار استعمال ہوتا ہے اسے بھی ساری زندگی ڈھونا پڑتا ہے۔ جو اشعار زندگی بھر گنگنائے جاتے ہیں بیک جنبش قلم وجود میں آتے ہیں۔ بہار کا موسم ہے۔ ایک پہاڑی گاؤں پر موسم بہار کی ایک چڑیا منڈلا رہی ہے۔ اسے کسی ایسی جگہ کی تلاش ہے جہاں وہ کچھ دیر بیٹھ کر اطمینان کی سانس لے سکے۔ پھر اسے ایک مکان کی چوڑی چکلی، ہموار اور صاف ستھری چھت اور اس پر رکھا ہوا پتھر کا ایک بیلن نظر آتا ہے۔ وہ پر سمیٹتی ہے اور آسمان کی وسعتوں سے نیچے بیلن پر اتر کر آرام کرنے لگتی ہے۔ ایک نازک اندام دوشیزہ کی نظر اس پر پڑتی ہے۔ وہ چپکے آتی ہے اور چڑیا کو پکڑ کر گھر میں لے جاتی ہے۔ چڑیا محسوس کرتی ہے کہ گھر کے سبھی لوگ اس سے پیار کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر میں بس جاتی ہے اور مکان کی ایک پرانی دھواں زدہ شہتیر میں جڑی نال کے سہارے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیتی ہے۔ اگر میں اپنی کتاب کو اس چڑیا سے تشبیہ دوں تو کیسا رہے؟ کتنی بار میں نے اپنی شاعری کے نیلے آسمان پر اڑتے ہوئے نثر کی وادی کی جانب اشتیاق بھری نظر ڈالی ہے اور کسی ایسے مقام کی تلاش کرتا رہا ہوں جہاں اتر کر سکون و اطمینان کی سانس لے سکوں۔ لیکن نہیں، یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ میں وہ ہوائی جہاز ہوں جو زمین پر اترنے کے لیے ہوائی اڈے کے اوپر منڈلا رہا ہے۔ میں اترنا چاہتا ہوں، لیکن ہوائی اڈے کے کنٹرول مینار سے موسم کی خرابی کی وجہ سے اجازت نہیں مل رہی ہے۔ میں چکر لگانا بند کر دیتا ہوں اور ایک جانب روانہ ہو جاتا ہوں۔ میں جس زمین پر اترنا چاہتا تھا وہ اب پھر پیچھے چھوٹتی جا رہی ہے۔ بارہا ایسا ہوتا رہا ہے، اور یوں میں نے سوچا کہ نیچے کسی ٹھوس پتھریلی زمین پر اترنا میری قسمت میں نہیں۔ ناہموار اور دشوار گزار زمین پر ٹھوکریں کھاتے ہوئے آگے بڑھنا ہی میرے قدموں کا مقدر بن چکا ہے۔ میری آنکھوں کو روئے زمین پر نت نئی جگہوں کی تلاش سے کبھی فرصت نہیں ملنے والی ہے، اور دل کا مقدر ہی یہ ہے کہ وہ ہر گھڑی نو بنو اور تازہ بتازہ نغموں کو جنم دیتا رہے۔ اس کسان کی طرح جو اپنے سر کے اوپر سے گزرنے والے بادل کے کسی ٹکڑے کو نظر بھر کر دیکھتا ہے، یا سارسوں کی مخروطی قطار سے لطف اندوز ہو کر دوبارہ مضبوط ہاتھوں سے ہل کو پکڑ کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ میں بھی اپنی اس نظم کی تکمیل کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو ادھوری رہ گئی تھی۔ جی ہاں، میں اپنی شاعری کو آسمان کا ہم پلہ کتنا ہی کیوں نہ قرار دوں، شاعری میرے لیے میرا کھیت ہی رہی ہے۔ ہلکے نوک کی چبھن کا انتظار کرنے والی زمین اور سنگین کام۔ ابھی تک میں نے نثر کے میدان میں کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ ایک دن مجھے ایک خط موصول ہوا۔ لفافے میں ایک ایسے رسالے کے مدیر کا پیغام تھا جس کا میں بے حد احترام کرتا ہوں، اور مزید ترا یہ کہ خود مدیر محترم سے بھی مجھے خاصی عقیدت ہے۔ مدیر محترم نے اپنے خط کا آغاز جس جملے سے کیا تھا وہ تھا محترم رسول، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ احترام ہمہ گیر تھا۔ خط کھولا تو اتنا بڑا تھا جیسے یہ خط نہیں، بھینس کی وہ کھال ہو جسے پہاڑی لوگ سوکھنے کے لیے اپنے مکان کی چھت پر پھیلا دیتے ہیں۔ جب میں خط پڑھ رہا تھا تو اس کے صفحات بھی اسی طرح چرچرا رہے تھے جیسے بھینس کی سوکھی کھال جس کو نیچے مکان میں لے جانے کے لیے لپیٹا جاتا ہے تو وہ چرچرانے لگتی ہے۔
بس کمی تھی تو کھال سے نکلنے والی تیز بو کی۔ خط میں کسی طرح کی مہک نہ تھی۔ مدیر محترم نے لکھا تھا، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رسالے کے آئندہ چند شماروں میں داغستان کی کامیابیوں، اچھے کاموں اور روزمرہ کے کاموں کی رپورٹ شائع کریں۔ ہماری خواہش ہے کہ اس میں ہمارے عام محنت کش مردوں اور عورتوں کی کہانی ہو، ان کی بے لوث کوششوں اور امنگوں کی کہانی، آپ کے کوہستانی وطن کا روشن مستقبل اور اس کی صدیوں پرانی روایت کا ذکر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے شاندار حال پر اس داستان میں زیادہ زور دیا جائے۔ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اس موضوع پر آپ سے زیادہ بہتر کوئی دوسرا نہیں لکھ سکتا۔ اب رہی یہ بات کہ اس موضوع کو برتا کس طرح جائے، اظہار خیال کے لیے کون سی صنف اختیار کی جائے، تو اس کا فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ مختصر افسانہ لکھیے، مضمون لکھیے، خاکے تیار کیجیے یا مختصر نوٹ۔ مضمون ٹائپ کے 9-10 صفحات پر مشتمل ہو تو بہتر ہے، اور اسے ہر حال میں 20-25 دن کے اندر ہمارے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ ہمیں آپ کے تعاون کی امید ہے اور ہم آپ کا پیشگی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب لڑکیوں کی شادیاں ان کی مرضی کے بغیر کر دی جاتی تھیں۔ بس انہیں اتنا بتا دیا جاتا تھا کہ ساری باتیں طے ہو چکی ہیں اور اب تمہیں فلاں ابن فلاں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ لیکن اس زمانے میں بھی کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ بیٹے کی شادی طے کر دے اور اس کی مرضی معلوم نہ کرے۔ لوگ کہتے ہیں کہ گیدا تلی گاؤں کے کسی فرد نے ایسا کیا تھا، تو کیا مدیر محترم بھی پہاڑی گاؤں گیدا تلی سے کوئی تعلق رکھتے ہیں؟ انہوں نے تو مجھ سے متعلق ساری باتیں طے کر دیں۔ لیکن کیا میں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے داغستان کی کہانی 9 صفحات میں ہی دوں، اور وہ بھی 20 دن کے اندر اندر؟ مجھے غصہ آ گیا، اور اس غصے میں وہ خط میں نے جہاں تک ہو سکتا تھا اپنے سے دور پھینک دیا۔ کچھ دنوں بعد میرے فون کی گھنٹیاں اس شدت سے بجنے لگیں کہ جیسے وہ فون نہ ہو بلکہ کوئی مرغی ہو جو انڈا دینے کے بعد چیخ چیخ کر اپنی فتح کا اعلان کر رہی ہے۔ فون رسالے کے دفتر ہی سے تھا۔ ہیلو رسول، آپ کو ہمارا خط مل گیا؟ جی ہاں مل گیا۔ تو مضمون کا کیا ہوا؟ دیکھیے، آپ تو میری مصروفیت جانتے ہی ہیں، بات یہ ہے کہ مجھے وقت نہ مل سکا۔ دیکھیے رسول، آپ ہمیں ٹال نہیں سکتے۔ ہمارے رسالے کی تعداد اشاعت 10 لاکھ کے قریب ہے، اور اسے بیرونی ملکوں میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ واقعی اس قدر مصروف ہیں تو ہم کسی کو آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ آپ بس اتنا کیجئے کہ اسے کچھ خیالات اور تفصیلات بتا دیجئے، باقی سارا کام وہ خود کر لے گا۔ اس کے تیار کردہ مسودے پر آپ ایک نظر ڈال لیجئے، جو تبدیلیاں کرنی ہو کیجئے، اور پھر اپنے دستخط کر دیجئے۔ ہمارے لیے آپ کا نام ہی اہم ہے۔ جسے مہمان دیکھ کر خوشی نہ ہوتی ہو، وہ اس قابل ہے کہ اس کی ہڈی پسلی ایک کر دی جائے۔ اگر کسی کے چہرے پر مہمان کو دیکھ کر ناگواری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہو یا بھویں تن جاتی ہوں، تو خدا کرے اس کے ہاں نہ تو نیک صلاح دینے والے بزرگ باقی بچیں، نہ ان پر کان دھرنے اور عمل کرنے کے لیے خود زندہ رہ جائیں۔ ہمارے علاقے میں مہمانوں کی اتنی ہی قدر کی جاتی ہے، لیکن خدا کے لیے میرے پاس کسی سالی خالوف کو مت بھیجیے۔ آوار زبان میں جب یہ کہنا ہو کہ کام ٹھیک طرح چل رہا ہے، تو اس کے لیے یہ استعارہ اپنایا جاتا ہے کہ بالکل سالی خوف کے تنبورے کی طرح۔ میں اس کی مدد کے بغیر اپنا تنبورہ کس سکتا ہوں، اپنی سراہی میں دستہ لگا سکتا ہوں۔ اگر میری پیٹھ میں کھجلی ہو رہی ہو تو مجھ سے زیادہ اچھی طرح یہ بات کون جان سکتا ہے کہ کس جگہ کھجلانے سے سکون ملے گا۔ اور پھر والسلام والکلام کے بعد بات ختم ہو گئی۔ میں نے 1 ماہ کی چھٹی لی اور اپنے آبائی گاؤں صدا کی طرف چل پڑا۔ یہ ہے میرا گاؤں صدا، 70 گرم چولہوں کی بستی، 70 چمنیوں سے اٹھتا ہوا دھواں کوہستانی علاقے کے صاف شفاف آسمان میں بکھرتا جا رہا ہے۔ کالی زمین پر سفید مکانات سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ گاؤں کے باہر اور سفید مکانوں کے سامنے سرسبز میدان اور کھیت دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ گاؤں کے پیچھے پہاڑوں کی فصیل ہے، جس کی بھوری چوٹیاں گاؤں کے عقب میں اس طرح ابھری ہوئی ہیں
جیسے کسی چوڑی چکلی چھت پر بچوں کا گروہ جمع ہو اور صحن میں ادا کی جانے والی شادی کا تماشا دیکھ رہا ہو۔ گاؤں میں پہنچتے ہی میں نے ابا کا ایک خط نکالا جو انہوں نے ماسکو کی پہلی سیر کے دوران گھر لکھا تھا۔ ابا کی تحریر و تقریر میں سنجیدگی اور مزاح کا ایک ایسا امتزاج ہوتا تھا کہ دونوں میں فرق کرنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا۔ بہرحال ماسکو دیکھ کر وہ متحیر رہ گئے تھے۔ انہوں نے لکھا تھا، ایسا لگتا ہے جیسے یہاں ماسکو میں کھانا پکانے کے لیے چولہے نہیں جلتے، کیونکہ نہ تو یہاں مجھے کوئی عورت گھر کی دیوار پر گوبر تھاپتی دکھائی دی اور نہ ہی گھروں کی چھت سے اس طرح کا دھواں اٹھتا دکھائی دیا جس کی شکل ابو طالب کی بڑی پاپاخ ٹوپی جیسے ہوا کرتی تھی۔ مجھے یہاں وہ بیلن بھی نظر نہیں آیا جس کی مدد سے ہم لوگ اپنی چھتوں پر مٹی دباتے ہیں۔ چھتوں پر چارے کے ذخیرے بھی دکھائی نہیں دیے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہاں چارہ سکھایا نہیں جاتا تو مویشیوں کو کھلایا کیا جاتا ہے؟ مجھے یہاں ایک بھی ایسی عورت نظر نہیں آئی جو سر پر گھاس کا گٹھا اٹھائے اپنے گھر کی طرف جا رہی ہو۔ نہ میں نے یہاں زورنا بانسری کی دھنیں سنی، نہ تنبورے کی آواز۔ ایسا لگتا ہے لوگ یہاں شادیاں نہیں کرتے یا ان کو دھوم دھام سے نہیں مناتے۔ اس عجیب و غریب شہر کی سڑکوں پر میں دور دور تک ٹہلتا رہا ہوں، لیکن مجھے ایک بھی بھیڑ نظر نہیں آئی۔ سوال یہ ہے کہ ماسکو والوں کے یہاں جب کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اس کی خاطر تواضع کرنے کے لیے کون سا جانور ذبح کرتے ہیں، اور اگر بھیڑ ذبح نہیں کی جاتی تو پھر وہ اپنے بے حد عزیز دوست کی خاطر کس چیز سے کرتے ہیں؟ نہیں، مجھے یہ طرز معاشرت پسند نہیں آئی۔ میں گھر واپس آنا چاہتا ہوں، اپنے گاؤں صدا کو لوٹنا چاہتا ہوں، جہاں میں اپنی بیوی سے فرمائش کر کے خوب لہسن ملی مزیدار خنکالی پکواؤں اور اطمینان کے ساتھ سیر ہو کر کھا سکوں۔ خنکالی گوشت بھرے سموسوں کو کہتے ہیں۔ ابا نے جب ماسکو کا موازنہ اپنے گاؤں سے کیا تو وہاں انہیں اور بھی کئی کمیاں نظر آئیں۔ ماسکو کی دیواروں پر اپلوں کو سوکھتے نہ دیکھ کر حیرت کا اظہار یقیناً ان کی ظریفانہ طبیعت کا نتیجہ ہے، لیکن جہاں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے سے گاؤں کو اس عظیم شہر پر ترجیح دیتے ہیں، وہاں وہ قطعی سنجیدہ ہیں۔ انہیں اپنے گاؤں صدا سے محبت تھی اور وہ اسے روئے زمین کی تمام راجدھانیوں کے عوض بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ میرے محبوب صدا، میں اس وسیع دنیا سے لوٹ کر تیرے پاس آیا ہوں جس میں ابا کو اتنی ساری خامیاں نظر آئی تھی۔ میں ساری دنیا میں گھوما پھرا ہوں اور بہت ساری چیزیں دیکھ کر اشش کر اٹھا ہوں۔ اپنے چاروں طرف بکھرے ہوئے حسن کی بہتات نے میری آنکھیں خیرہ کر دیں، اس حد تک کہ وہ کسی ایک چیز پر جم نہ جائیں۔ ایک سے ایک شاندار مندر اور ایک سے ایک دلکش چہرے میری نگاہوں کے سامنے سے گزرے ہیں، لیکن مجھے ہر لمحے اس بات کا یقین رہا ہے کہ کل مجھے آج سے زیادہ خوبصورت مناظر اور حسین چہرے دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ دنیا بہرحال لامحدود ہے۔ میں ہندوستان کے مندروں سے، مصر کے اہراموں سے، اطالوی محلوں سے معذرت خواہ ہوں، امریکہ کی شاہراہوں، پیرس کے خیابانوں، برطانیہ کے پارکوں اور سوئٹزرلینڈ کے پہاڑوں سے معافی مانگتا ہوں۔ پولینڈ، جاپان اور روم کی خوبصورت عورتوں، مجھے معاف کرنا۔ میں تم سب کی رعنائیوں سے متاثر ہوا ہوں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ تمہیں دیکھنے کے بعد میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی ہوں، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے میری نبض کی رفتار تیز ہوئی بھی ہے تو اتنی نہیں کہ میرا گلا سوکھ گیا ہو یا ایک پل کے لیے میں ہوش و حواس کھو بیٹھا ہوں۔ مگر جب میں پہاڑ کی سر بلند چوٹیوں کے درمیان بکھرے ہوئے اپنے گاؤں کے ان 70 مکانوں کو دیکھتا ہوں تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ میرے دل کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، میری پسلیوں میں چبھن ہونے لگتی ہے، میری آنکھیں دھندلا سی جاتی ہیں، میرا سر چکرانے لگتا ہے جیسے مجھ پر کسی بیماری کا حملہ ہوا ہو یا میں نے اس قدر پی لی ہو کہ ہوش و حواس نے ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ داغستان کا یہ چھوٹا سا گاؤں وینس، قاہرہ یا کلکتہ جیسے شہروں سے زیادہ خوبصورت ہے؟ یا میں سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے کسی پہاڑی پگڈنڈی سے
جس آوار عورت کو گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں وہ اسکینڈینیویا کی کسی قد آور اور سنہرے بالوں والی دوشیزہ سے زیادہ حسین ہے۔ سدا میں تیرے کھیتوں میں پھرتا ہوں اور صبح کی ٹھنڈی اوس میرے تھکے پیر دھوتی ہے۔ میں پہاڑی نالے سے نہیں بلکہ اس سوتے سے وہاں منہ دھوتا ہوں جہاں سے وہ پھوٹتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیاس لگے تو اس جگہ جا کر پیاس بجھاؤ جہاں چشمہ زمین سے پھوٹتا ہے۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، اور خود ابا بھی کہا کرتے تھے، کہ انسان کو صرف دو صورتوں میں جھکنا چاہیے، کسی بہتے ہوئے چشمے سے پیاس بجھانے کے لیے یا پھر کسی شاخ پر کھلا ہوا کوئی پھول توڑنے کے لیے۔ سدا، تو میرا چشمہ ہے، میں تجھ پر جھکتا ہوں اور تیری رعنائیوں سے جی بھر کر اپنی پیاس بجھاتا ہوں۔ مجھے ایک چٹان نظر آتی ہے اور اس پر ایک دھندلی سی پرچھائی ابھرتی محسوس ہوتی ہے۔ یہ میں ہوں، 30 سال پہلے کا رسول۔ میرے سر پر ایک پاپاق ٹوپی ہے، ہاتھ میں ایک لمبی سی لاٹھی، اور میرے پیر گرد میں اٹے ہوئے ہیں۔ مجھے پگڈنڈی نظر آتی ہے اور اس پگڈنڈی پر بھی وہی پرچھائی ابھرتی ہے جو میری اپنی پرچھائی ہے۔ یہ میں ہی ہوں، 30 سال پہلے کا رسول۔ میں پاس کے کسی گاؤں کی طرف جا رہا ہوں، غالباً ابا نے کسی کام سے بھیجا ہے۔ قدم قدم پر میری ملاقات میری اپنی ذات سے ہوتی ہے، اپنے بچپن سے ہوتی ہے، ان بہاروں سے، برسات کے موسموں سے، پھولوں سے اور پتجھڑ کے زمانوں میں ہر طرف بکھر جانے والی پتیوں سے ہوتی ہے جو میرے بچپن کی یاد سے وابستہ ہیں۔ میں کپڑے اتار دیتا ہوں اور ایک بلوری آبشار کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ پہاڑ کی چٹان سے گرنے والے پانی کی چادر 8 بار حصوں میں بٹ جاتی ہے اور آگے بڑھ کر پھر ملتی ہے، پھر جدا ہوتی ہے اور پھر ایک دوسرے سے مل کر آبشار کا روپ دھار لیتی ہے اور اپنا سارا سرمایہ میرے شانوں، میرے بازوؤں اور میرے سر پر انڈیل دیتی ہے۔ میرے اس ٹھنڈے آبشار کے مقابلے میں پیرس کے پیلائس رائل ہوٹل کا غسل خانہ ایسا لگتا ہے جیسے پلاسٹک کا کوئی کھلونا۔ چٹانوں کے درمیان ایک پہاڑی نالے کے دھارے نے جمع ہو کر تالاب کی شکل اختیار کر لی ہے، جس کا پانی دن کو گرم ہو جاتا ہے۔ لندن کے میٹروپول ہوٹل میں نہانے کا نیلگوں ٹب میرے اس پہاڑی غسل خانے کے آگے اس حقیر تشت کی طرح ہے جو ہاتھ منہ دھونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے شہروں کی سڑکوں پر چکر لگانا میرا محبوب مشغلہ ہے، مگر 5-6 بار طویل مسافت کے بعد شوق کی آگ بجھ جاتی ہے۔ شہر کی اجنبیت ختم ہو جاتی ہے اور گھومنے پھرنے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ لیکن یہاں میں اپنے گاؤں کی چھوٹی چھوٹی سڑکوں پر ہزاروں چکر لگا رہا ہوں، لیکن اکتاہٹ کا نام و نشان بھی نہیں، اور نہ ہی چکر لگانے کی شدید خواہش میں ذرا سی کمی آئی ہے۔ اس بار گاؤں کے ایک ایک گھر میں گیا، میں نے ایک ایک چولہے پر حاضری دی، چاہے ان میں شعلوں کا رقص جاری ہو یا شعلوں کی جگہ دہکتے ہوئے انگارے لے چکے ہوں، یا خاکستر میں دبی ہوئی چنگاریاں بھی سرد پڑ چکی ہوں۔ ان سب پر میں نے اپنا سر جھکایا، جس پر وقت کی ٹھنڈی راکھ پھیل چکی ہے۔ میں ان پالوں کے قریب کھڑا ہوا جن میں پہاڑی علاقوں کا مستقبل بچوں اور بچیوں کی صورت میں مصروف استراحت تھا۔ کچھ پالنے خالی تھے، لیکن انسانی بدن کی حرارت اب بھی ان میں موجود تھی، اور کچھ ایسے بھی تھے جن میں رکھے ہوئے کمبل اور تکیے بہت پہلے ہی سرد ہو چکے تھے۔ جب بھی میں ان پالوں کے پاس کھڑا ہوا، مجھے یوں لگا ہے کہ یہ میں ہوں جو ان کی آغوش میں سو رہا ہوں، اور ابھی میری زندگی کا سفر شروع نہیں ہوا ہے۔ پہاڑی پگڈنڈیاں، روس کی چوڑی چکلی شاہراہیں اور غیر ملکی علاقوں کی سڑکیں اور ہوائی اڈے ابھی دور کی باتیں ہیں۔ میں نے پالوں پر جھک کر بچوں کو لوریاں سنائیں اور اس وقت تک سناتا رہا جب تک وہ میرے سیدھے سادے گیت سن کر سو نہ گئے۔ میں صدا کے قبرستان بھی گیا، جہاں ان پرانی قبروں کے شانہ بشانہ جن پر گھاس اگی ہوئی ہے، مجھے نئی نئی قبریں بھی دکھائی دیں، جن سے ابھی تازہ کھدی ہوئی مٹی کی مہک بھی دور نہیں ہوئی ہے۔
میں ان گھروں میں بھی سر جھکائے بیٹھا رہا جہاں تجہیز و تکفین کے انتظامات ہو رہے تھے، اور شادیوں کے موقع پر ہنگامہ خیز ناچوں میں بھی شامل ہوا۔ میں نے بہت ساری ایسی کہانیاں اور داستانیں سنی جو میرے لیے قطعی نئی تھیں، اور بہت ساری ایسی تھیں جنہیں میں پہلے سن چکا تھا لیکن بھول بیٹھا تھا، اور اب وہ ایک بار پھر میری یاد کی اتاہ گہرائیوں سے ابھر کر ذہن کی بالائی سطح پر آ گئی تھیں۔ جو کچھ نیا تھا وہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا، جو کچھ پرانا تھا وہ میں نے دوسروں کی زبانی سنا، اور یادوں کے نقوش ابھر آئے، میری یادوں کے نقوش، جو ایک بڑی تکلی پر لپٹے ہوئے رنگا رنگ دھاگوں کی طرح تھے، اور پھر میرے ذہن میں اس خوش رنگ قالین کی تصویر ابھر آئی جو ان دھاگوں کی مدد سے تیار کیا جا سکتا تھا۔ ابھی کل تک نہ تھا احساس مجھ میں ذمہ داری کا، لڑکپن رات دن آوارہ گردی زندگانی تھا، اچانک نیل گوں آنکھوں نے دنیا ہی بدل ڈالی، وہ بچپن کی شرارت کا زمانہ اب کہانی تھا۔ ابھی کل ہی ہوا احساس مجھ کو ذمہ داری کا کہ سنجیدہ مزاجی ہی تقاضائے محبت ہے، اچانک نیل گوں آنکھوں نے وہ جادو کیا مجھ پر کہ بچپن کی شرارت کا زمانہ پھر حقیقت ہے۔ ہاں، میں ایک عشقیہ نظم لکھ رہا ہوں جو ابھی پوری نہ ہوئی ہے۔ اس کا موضوع ہے عاشق اور محبوبہ۔ اس میں عاشق میں ہوں اور ہیروئن وہ دوشیزہ جس سے میں پیار کرتا ہوں۔ مجھے اس نظم کی تکمیل کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، لیکن مجھے اچانک یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی ابھی مجھے کوئی ہنگامی ایک تار ملتا ہے اور اب مجھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہوائی اڈے کی طرف دوڑ جانا چاہیے۔ یا کچھ اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ پہاڑی گاؤں میں رہنے والی کوئی عورت صبح سویرے چولہے میں آگ جلا رہی ہے، وہ رات کا باقی بچا کھانا گرم کرنا چاہتی ہے جو پورے گھرانے کے لیے کافی ہوگا۔ اچانک قطعی غیر متوقع طور پر کوئی مہمان آ جاتا ہے، اب اسے وہ پتیلی چولہے پر سے اتار لینی ہے جس میں باسی کھانا گرم ہو رہا تھا، اور اس کی جگہ تازہ کھانا تیار کرنا ہے۔ یا پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بارات میں دولہا کے نوجوان دوست اور ساتھی اسے گھیرے بیٹھے ہیں، لیکن اچانک انہیں اٹھنا پڑتا ہے کیونکہ کچھ بزرگ کمرے میں داخل ہو گئے ہیں اور ان کے لیے جگہ خالی کرنا ضروری ہے۔ یا پھر یہ صورت ہوتی ہے کہ مہمان خانے میں بزرگ جمع ہیں اور وہاں بچے بھی کھیل رہے ہیں، اچانک بچوں کو کمرے سے باہر نکال دیا گیا کیونکہ بزرگوں کو کچھ اہم مشورے کرنے ہیں۔ اکثر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں کوئی شکاری، کوئی ماہی گیر یا گھڑ سوار ہوں۔ میں خیالات کا شکار کرتا ہوں، انہیں مچھلی کی طرح پکڑتا ہوں، گھوڑے کی طرح ان پر زین کستا ہوں اور ایڑ لگاتا ہوں، اور کبھی کبھی یہ احساس قطعی مختلف صورت اختیار کر لیتا اور مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں ہی کوئی ہرن، کوئی مچھلی یا کوئی گھوڑا ہوں، اور یہ میرے افکار، میرے خیالات اور احساسات ہیں جو شکاری کی طرح میرا پیچھا کر رہے ہیں، مجھے پکڑ رہے ہیں، مجھ پر سوار ہو رہے ہیں اور میری باگ مضبوط ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، خیالات و احساسات بھی پہاڑی علاقوں میں بن بلائے مہمانوں کی طرح ہیں، جنہیں نہ کوئی مدعو کرتا ہے اور نہ جن کے آنے کی پہلے سے کوئی خبر ہوتی ہے، اور آنے والے مہمان سے نہ تو چھپا جا سکتا ہے نہ بھاگا جا سکتا ہے۔ ہمارے پہاڑی علاقوں میں مہمانوں کے درمیان کسی طرح کی تفریق نہیں برتی جاتی۔ مہمان صرف مہمان ہوتا ہے، نہ اہم نہ غیر اہم، نہ برتر نہ کمتر۔ انتہائی معمولی مہمان بھی ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے، اور محض اس لیے کہ وہ مہمان ہے، ہم اپنے معمولی سے معمولی مہمان کو بھی معزز ترین اور معمر ترین میزبان سے زیادہ عزت و احترام کا مستحق سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے مہمان سے یہ کبھی نہیں پوچھتے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، بس دروازے پر اس کا استقبال کرتے ہیں، یا اسے آتش دان کے قریب سب سے اچھی جگہ دیتے ہیں اور سب سے نرم گدے پر بٹھاتے ہیں۔
پہاڑوں میں مہمان ہمیشہ اچانک آتے ہیں، لیکن وہ کبھی غیر متوقع نہیں ہوتے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ مہمان آئے اور ہم ان کے استقبال کے لیے پوری طرح تیار نہ ہوں، کیونکہ ہم ہر وقت، ہر دن، ہر گھنٹے اور ہر لمحے ان کے منتظر رہتے ہیں۔ اس کتاب کا تصور بھی میرے ذہن میں اسی طرح آیا، جس طرح پہاڑی علاقوں میں مہمان آیا کرتے ہیں، یا کچھ ایسی صورت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی خاص کام نہیں ہے، آپ محض یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کا ساز ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں اسے دیوار سے اتار لیتے ہیں اور اس کے تاروں کو یوں ہی چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آپ کے ذہن میں کوئی نغمہ جاگ اٹھتا ہے، آواز کا بہاؤ شروع ہو جاتا ہے، اور آپ یہ محسوس کیے بغیر گانے لگتے ہیں کہ رات ڈھل چکی ہے اور صبح ہونے والی ہے۔ یا پھر یوں کہا جائے کہ اچانک نوجوان کسی معمولی کام سے پڑوس کے گاؤں گیا، مگر لوٹا تو گھوڑے کی زین پر اس کے پیچھے ایک عورت بیٹھی نظر آئی جو اس کی نئی نویلی دلہن تھی۔ تو مدیر محترم، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ جلد ہی داغستان پر ایک کتاب شروع کر رہا ہوں، لیکن اگر میں آپ کی مقررہ مدت تک اسے مکمل نہ کر سکوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا، کیونکہ مجھے بہت ساری راہوں سے گزرنا پڑے گا، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہمارے پہاڑی علاقوں میں راہیں کتنی تنگ ہوتی ہیں، اور ڈھلوان بھی۔ دور، بہت دور میرے پہاڑ نا تراشیدہ ہیرو کی طرح چمک رہے ہیں۔ میرے سوار افطار گھوڑے کو وسیع و عریض میدان درکار ہے، اور وہ اس تنگ گھاٹی میں چلنے کے لیے تیار نہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ میں اپنے داغستان کو آپ کی طرف سے دیے گئے 9-10 صفحوں میں سمیٹ بھی نہیں سکتا۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ کامیابیوں، کارناموں اور روزانہ محنت کی داستان قلم بند کرنا، عام محنت کش عورتوں اور مردوں کی کہانی، ان کے بے لوث کوششوں اور امنگوں کی کہانی لکھنا، اپنے کوہستانی وطن کے روشن مستقبل، اس کی صدیوں پرانی روایات کا ذکر کرنا، اور ساتھ ساتھ اس کے شاندار حال پر زور دینا میرے بس میں نہیں ہے۔ میرا نازک قلم اتنا زبردست بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کی نب پر مچلتے ہوئے سیاہی کے ایک قطرے میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ چھلکتی ہوئی ندیوں، لگاتار بہتے ہوئے آبشاروں کو، دنیا کے مقدر یا کسی انسان کے مقدر کو اپنے آپ میں جذب کر سکے۔ پرندہ بڑا ہو تو اس کے خون کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے، چھوٹا ہو تو اس میں خون بھی کم ہوتا ہے۔ خون کی مقدار کا انحصار پرندے کی جسامت پر ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کسی نے پھل کھا کر گٹلی پھینکی جو اتفاق سے ایک ہرن کے سر پر جا پڑی اور اس سے خوبصورت سینگیں اگائیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر رات نہ ہوتی تو صبح کی روشنی بھی وجود میں نہ آتی۔ اور یہ بھی کہا جا چکا ہے، عقاب تیرا جنم کہاں ہوا تھا؟ ایک تنگ گھاٹی میں۔ عقاب تو کہاں پرواز کر رہا ہے؟ وسیع و عریض آسمانوں میں۔